پتہ ہے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے کن سے کیسی مایوسی، جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو، بے چین ہو، مایوسی اپنی لپیٹ میں جب آپ کو لے لے، جب بلا وجہ آپ پر اداسی چھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارہ دیتے ہیں؟ سنیں، کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ضرور ہے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض۔ تو جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہیں نا، کہ آپ کے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں، نہ کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، تنہا تھے، تنہا ہیں، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اداس کر رہی ہے آپ کو، تو یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے؟ تو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ کی تکلیف سے اللہ واقف نہیں ہے؟ سکھ کے لمحے لمحے میں وہ آپ کے ساتھ تھا، تو غم کے لمحے میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ تو آج تک جس بھی مشکل میں آپ پھنسے ہیں، اس سے آپ کو کس نے نکالا؟ آپ کے رب نے نا۔ کوئی آپ کی مدد کر سکتا تھا کیا؟ نہیں نا۔ تو پھر آپ بھی اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں آپ، تو رب کو یاد کر لیں اور اسی سے مانگے نا۔ رب کے ہاں تو اس کو پکارنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو ہماری عزت گھٹے گی، لیکن جتنا رب سے مانگیں گے اتنی بڑھے گی۔ تو آپ بتائیں پھر اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی آپ کو۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی نا، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے یہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے ہی جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ تو سنیں، جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے، تاکہ کھرا کھوٹا سب سامنے آ جائے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا کیا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا، جس کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہیں یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ بظاہر تو سب ہمارے خلاف ہوتا ہے،
تب وہ اللہ دکھاتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمیں کامیاب بنا دے۔ وہ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ جب دل گھبرا رہا ہونا بے چینی چھا جائے، جب مایوسی آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ آپ کو اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کریں کہ رب کا بلاوا آ گیا ہے آپ کو۔ سمجھ جایا کریں کہ اللہ پاک آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جان لیا کریں کہ دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اس کو محسوس کیا کریں، اس کے وعدوں پر یقین کیا کریں اور اسی پر توکل کیا کریں۔ اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار آتا ہے نا، کیسے جانتے ہیں اس سکون کو اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی؟ جان لیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کا قرار ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہر صورت میں امید ہی دلائی ہے؟ کبھی آپ نے نا امیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی؟ یعنی ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ بے شک انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، راستے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کریں کبھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں اس کے۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں یا نہیں؟ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، سب جتنے مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے سلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ ایک دن اللہ بہت جلد ہر اس چیز کو آپ کا وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنے تھے کبھی۔ صبر کریں، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو سب وہ عطا کیا جائے گا جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے۔ بہت جلد آپ کا نصیب بدلنے والا ہے، آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے آپ کی مسکراہٹیں چھین رکھی تھیں۔ بہت جلد آپ خوش ہونے والے ہیں اور آپ کی مایوسیاں سب ختم ہونے والی ہیں جن مایوسیوں نے آپ پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کبھی بھی مایوس مت ہوا کریں۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے، مایوس ہو جائیں، تو یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کرنے والے ہیں، بہت جلد آپ کی مایوسیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ اور یاد رکھیں، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مایوسی تو وہ چیز ہے جو انسان سے اس کا سکھ چین سب کچھ چھین لیتی ہے۔ انسان کے پاس جو موجود ہوتا ہے اس کی قدر اس وقت وہ نہیں کرتا، اس لیے وہ مایوس ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمتوں اور اس کے دیے ہوئے ہونے والے معجزوں پر یقین رکھیے۔ بے شک اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، وہ آپ کی مشکلات کو جانتا ہے اور آپ کی مشکلیں حل کر کے آپ کو نعمتوں سے نوازنا جانتا ہے۔
اس لیے مایوس ہونا بند کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، مایوسی اداسی آپ کی سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔